السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ بکر جو اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی نمازیں اہل حدیث امام کے پیچھے پڑھتا ہے، اس کے والدین اور اس کے رشتہ دار بھی اہل حدیث ہیں، حالانکہ ہمیں بکر کے کفری عقائد کے بارے میں کوئی ثبوت معلوم نہیں ہے، تو ہمیں بکر کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ الجواب: بکر اہل حدیث ہے اور اہل حدیث امام کے پیچھے ہی نماز پڑھتا ہے، اور اس کے والدین بھی اور اس کے رشتہ دار بھی اہل حدیث ہیں، تو ہر حال میں ان کو اپنے آپ سے دور رکھا جائے اور خود بھی ان سے بچیں، ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنا شرعاً یہ درست نہ ہوگا۔ ایک دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ زید جو سنی رضوی ہے، اگر وہ بکر یعنی سوال نمبر 1 والا بکر سے دوستی رکھتا ہے تو ہمیں زید کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ کیا ہم زید کو سلام کلام کر سکتے ہیں؟ کیا ہم زید کو دعوت میں بلا سکتے ہیں؟ کیا ہم زید کے یہاں دعوت کے لیے جا سکتے ہیں؟ زید کو اگر معلوم ہے کہ بکر اہل حدیث ہے اور اس کے رشتہ دار وغیرہ بھی اہل حدیث ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ان سے اگر تعلق رکھتا ہے تو زید بھی انہی میں سے گنا جائے گا اور گنہگار ہوگا۔ اسے سلام کلام کرنا اور دعوت میں بلانا یا اس کے یہاں دعوت میں جانا، یہ تینوں چیزیں یہ درست نہیں ہوں گی۔ واللہ تعالی عالم۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بکر جو سنی رضوی ہے، ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ کمپنی کے کافروں سے دوستی نہیں کرتا اور مسلمان ورکر سے بھی صرف کام کے سلسلے میں ہی بات چیت کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان کا عقیدہ درست ہے یا نہیں، تو بکر کا ایسی کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ الجواب: بکر کا ایسی کمپنی میں کام کرنا درست ہے جب وہ خود ہی کافروں سے دوستی نہیں کرتا، اور مسلمان ورکرز سے جہاں تک بات رہی بچنے کی، تو بیجا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مسلمان ورکرز کا گمراہ ہونا ثابت ہو جائے تب تو ان سے دور رہے اور ان کو بھی اپنے آپ سے دور رکھے، اور اگر ان کا گمراہ ہونا ثابت نہ ہو تو ان سے بات چیت وغیرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔